گارڈ کا لفظ جب بھی آتا ہے نا تو مجھے ایک دیہاتی عربی کی بات یاد آتی ہے. ایک عربی تھے بالکل ہی سیدھے سادے, وہ آیا کرتے تھے. اصلاً وہ پاکستانی تھے مگر سعودیہ میں ہی پیدا ہوئے, تو اصلاً بلوچی تھے وہ. تو نہ انگلش آتی تھی نہ اردو. تو اس وقت علماء کے باڈی گارڈز ہوا کرتے تھے. تو ایک گن مین کو دیکھ کے انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ کیا ہے. میں نے کہا یہ باڈی گارڈ ہے. تو وہ دوسرے کو جا کے بتا رہے تھے کہ ان کے استاذ کا گاڑی بارڈ بھی ہے. ٹھیک ہے, گاڑی بارڈ. جہاں بھی وہ لفظ نکالتے تو باڈی گارڈ کو کیا کہتے, گاڑی بارڈ. تو جب بھی میں یہ باڈی گارڈ کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو یہ گاڑی بارڈ ہی ذہن میں آتا ہے. ایک اور عربی تھے انہی کے دوستوں میں, ایک دن مجھے آ کے کہتے ہیں مجھے پشنوب آ رہا ہے. پشنوب, پیشاب کو کہہ رہے تھے پشنوب. میں نے کہا اتنی مبارک چیز آ رہی ہے آپ کو, اتنی تجوید کے ساتھ آ رہی ہے. تو یہ زبان جو ہے نا, جب کوئی دوسرا آدمی کوئی دوسری زبان بولتا ہے تو بیچارہ بالکل ہی اس کا ستیہ ناش کر دیتا ہے. ایک دن ایک عربی تھے, وہ وہی تھے یا کوئی ان کے دوستوں میں سے ہوں گے, کہنے لگے یہ لسبیلہی چوک کدھر ہے. لسبیلہی چوک, لسبیلا چوک کو بول رہے تھے. لسبیلہی چوک, لسبیلا چوک کو پڑھ کیا رہے تھے, لسبیلہی چوک. میں نے کہا لسبیلہی چوک ہمارے یہاں نہیں ہوتا, لسبیلا چوک. اور اپنا بھی سنا دوں پھر چلتا ہوں بیان, زیادہ نہیں کھینچوں گا اس بات کو. میں جب عربی گرامر پڑھ رہا تھا تو ہم سارا دن بیٹھ کے صرف کی گردانیں یاد کرتے تھے. اس وقت ایم کیو ایم حقیقی کا دور تھا. ایم کیو ایم حقیقی جو تھی نا, وہ آفاق احمد کی جو جماعت تھی وہ بڑی عروج پر تھی, نئی نئی بنی تھی وہ. تو ہم سارا دن مدرسے میں رٹے لگاتے رہتے تھے, عربی سیکھتے تھے, اس کے وکیب سے یاد کرتے تھے. تو ایک دن میں مدرسے سے نکلا تو میں نے ناظم آباد کی دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا ویلکم آفاق احمد. عربی میں ویلکم, قرآن میں ہے نا ویلن یا ویلکم, تو یہ عربی میں بہت کامن لفظ ہے. ویلکم کا معنی تم تباہ ہو جاؤ. تو میں نے کہا یہ کس نے لکھا ہے ویلکم آفاق احمد, تم تباہ ہو جاؤ آفاق احمد. پھر کسی نے بتایا کہ ویلکم نہیں ہے, ویلکم لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم پر چونکہ وہی سارا دن پڑھتے رہتے تھے تو ویلکم کو ہم نے کیا کر دیا, ویلکم. ہم نے کہا یار یہ ویلکم کیوں کہہ رہے ہیں. جس کے ذہن میں جو چیز ہوتی ہے نا, تو ہم تو عربی ذہن, ہمارے دماغ میں عربی گھسی ہوئی تھی. اسی سے ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ جو تھے نا گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک ککڑیاں بیچنے والا ہے, جو کھیرے اور ککڑی ہے اس کو عربی میں خیار کہا جاتا ہے, خیار. لیکن یہ خیار یہ خیر کی جمع بھی ہے, خیر نیکی کو کہتے ہیں, خیار اس کی جمع آتی ہے. اور خیار ککڑی کو بھی کہتے ہیں, ککڑی. تو وہ ٹھیلے والا بیچ رہا تھا 10 خیار بربیۃ, 10 ککڑیاں 1 روپے میں. تو یہ بزرگ گئے اور کہا کہ 10 نیکیاں 1 روپے میں بیچ رہے ہو, میں ایسی 100 نیکیاں لینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا نیکیاں ٹھیلے پہ کون بیچتا ہے, ککڑیاں بیچ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہہ تو یہی رہتے 10 خیار. تو اب ان کو ہر وقت نیکی کی حرص تھی نا کہ کہیں سے نیکیاں مل جائیں, تو وہ ان کا ذہن کدھر جا رہا ہے, نیکی کی طرف جا رہا ہے. خیر.